بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، بہت تیزی کے ساتھ دیکھتے دیکھتے 12 دن گزر چکے ہیں، گویا کہ تقریباً آدھا مہینہ ہو چکا ہے، اور گزرے ہوئے 11 دنوں میں ہم آخرت پر ایمان کے سلسلے دروس میں کئی ساری باتیں سن چکے ہیں۔ اب سنی ہوئی باتوں کو عملی جامہ پہنانا اور اپنے آخرت کی کامیابی کے لیے پوری کوشش کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے۔ قیامت کے دن جہاں اللہ رب العالمین ہر بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس سے بہت سارے سوالات کرے گا، تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، ماذا عمل فیما علم، جو کچھ علم حاصل کیا ہے اس پر کہاں تک عمل کیا۔ اس سے کسی غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ ہم نہ سیکھیں گے تو بچ جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن میں بڑی صراحت کے ساتھ ہے کہ جن کو سیکھنے کے مواقع میسر آ گئے، ان کے قریب میں دین سیکھنے کے مراکز اور سینٹر موجود بھی تھے، سکھانے والے لوگ بھی تھے، لیکن پھر بھی نہیں سیکھے تو ان کو تو عذاب مرنے کے بعد قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قبر میں چوتھا سوال جو ہوگا وہ تم نے کیوں نہیں سیکھا، ان لوگوں سے جنہوں نے صحیح جواب نہ دیا، اور جنہوں نے صحیح جواب دیا ان سے بھی چوتھا سوال کہ یہ سب تم نے کیسے جانا۔ وہ کہے گا قرأت القرآن، میں نے قرآن کو پڑھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی کا ایک ایک لمحہ جو باقی ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کی تیاری میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آج سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، اور یہ بھی ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور ارکان ایمان، جو ایمان کے مول استھمب جن کو کہتے ہیں، مین پلرز جن کو کہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وہ ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ اب یہاں سے کیا سلسلہ شروع ہوگا ہمارے سبق کا؟ تقدیر پر ایمان لانا۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو یہ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اس میں کتنی ساری باتیں ہماری جاننے کی ہیں۔ تقدیر کا بہانہ بنا کر بہت سارے لوگ گناہوں میں پھنسے رہتے ہیں، تو ان لوگوں سے متعلق بھی کچھ مسائل انشاءاللہ آگے ہمارے درسوں میں آئیں گے۔ آج کے ہمارے اس پہلے درس میں تقدیر پر ایمان کے بارے میں پہلا درس، اس میں تقدیر پر ایمان کا مفہوم کیا ہے، اور اگر وقت رہا تو اس کی اہمیت وغیرہ پر بھی کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ تو ذرا اب توجہ سے بات کو سنیے کہ ارکان ایمان، جو ایمان کے 6 ارکان، 6 مول استھمب ہیں، ان میں سے ایک آخری چھٹا کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان۔ تو چونکہ ایمان کے ارکان میں سے ایک ہے، ہم سب کو جاننا بھی ضروری ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے مکمل علم پر، اور اس علم کو اس نے لکھ رکھا ہے، اور اسی طرح اللہ کی مرضی اور اس کی طرف سے ہر چیز کو پیدا کرنے کے بارے میں ایمان لانا ہے۔ موٹے طور پر اگر میں آپ کو اور آسانی سے سمجھانا چاہوں تو تقدیر پر ایمان لانے میں 4 باتوں کو سمجھنا، 4 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان 4 باتوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی کمی ہوگی تو تقدیر پر ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ مکمل 4 باتوں کو سمجھنا بھی چاہیے، اور ان کو اچھی طرح جاننا اور اس کے مطابق ایمان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انہی 4 چیزوں کو تقدیر کے مراتب بھی کہتے ہیں اور تقدیر کے ارکان کہتے ہیں۔
ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، بات کو توجہ سے سنیں گے تو کنفیوژن کچھ نہیں ہوگا، الجھاؤ نہیں پیدا ہوگا۔ ایمان کے 6 ارکان وہ پڑھ چکے ہم، اسی میں سے 6 تقدیر پر ایمان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اب تقدیر پر ایمان کسے کہتے ہیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم۔ تو یہاں بات یہ ہو رہی ہے تقدیر پر ایمان میں کتنی باتیں شامل ہیں؟ 4 باتیں شامل ہیں۔ انہی 4 چیزوں کو تقدیر کے مراتب یہ نام بھی دیا جاتا ہے، انہی 4 چیزوں کو تقدیر کے ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان چاروں کو بیک وقت سمجھنا اور ماننا، ان پر ایمان لانا، اس کے مطابق اپنا عمل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی ہم اگر ٹھکرا دیتے ہیں تو ہمارا تقدیر پر ایمان صحیح نہیں ہوگا، تقدیر پر ایمان صحیح نہیں ہوگا تو پھر ہم مومن ہی نہیں ہوں گے، بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو یہ 4 باتیں کیا ہیں؟ ابھی جو میں نے تقدیر پر ایمان کا مطلب کر کے جو بات آپ کے سامنے رکھی اس میں یہ 4 چیزیں آ گئی، لیکن یاد رہنے کے لیے آپ کو میں اور آسانی سے بتلاتا ہوں، سنیے ذرا۔ کیا ہے وہ 4 چیزیں؟ علم، کیا ہے پہلا؟ علم۔ دوسرا ہے لکھنا، دوسرا کیا ہے؟ لکھنا۔ تیسرا ہے مرضی، تیسرا کیا ہے؟ مرضی۔ چوتھا ہے پیدا کرنا۔ چوتھا کیا ہے؟ یہ 4 الفاظ یاد رکھیں گے، علم، لکھنا اور مرضی، پیدا کرنا۔ یہ 4 تقدیر کے مرتبے ہیں، تقدیر کے مرتبے، تقدیر کے مراتب، تقدیر کے ارکان، سب ایک ہی چیز۔ ان 4 چیزوں کو ذرا تفصیل سے ہم سمجھیں گے اور ان 4 کو سمجھنے میں ہی تقدیر کو ماننے کا پورا مفہوم شامل ہے۔ اب علم کا کیا مطلب؟ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالی ہر چیز کا اجمالی، تفصیلی، جو گزر گیا، جو آنے والا ہے، جو چل رہا ہے، سب چیز کا علم اس کو ہے۔ کس کو ہے؟ اللہ کو۔ کس چیز کا علم ہے؟ ہر چیز کا علم ہے۔ اب ہر چیز کا علم ہے، ہر وقت کا، ہر حالت کا علم ہے، تو اس میں بھوت کال بھی آ گیا، ماضی جسے کہتے ہیں، بھوشیہ کال بھی آ گیا، مستقبل جسے کہتے ہیں، ورتمان بھی آ گیا، حال جسے کہتے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں کوئی چیز نہیں۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ تقدیر کو ماننے میں سب سے پہلی چیز اللہ کا علم۔ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی کے لیے صرف 4 ہی لفظ بتائے ہیں، علم، لکھنا، مرضی، پیدا کرنا۔ اب ان 4 میں سے پہلے کی تشریح ہم کر رہے ہیں، پہلے کی وضاحت کر رہے ہیں۔ علم کیا مطلب اس کا؟ ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، اجمالی طور پر بھی ہے، تفصیلی طور پر بھی ہے۔ جو ہو چکا اس کا بھی علم ہے، جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے۔ اور یہ علم چاہے اللہ تعالیٰ کے اپنے کاموں سے متعلق ہو، یا انسانوں سے متعلق ہو، یا اس کائنات میں موجود ہر چیز سے متعلق۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہے، کسی کے بارے میں معلوم نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں، ہر چیز کا علم ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہاں علماء اس میں اور تاکید پیدا کرنے کے لیے ایک بات یہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے بھی دلائل موجود ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کوئی چیز نہیں ہے، اگر وہ ہوتی کیسے ہوتی، کیوں ہوتی، کیا ہے، ان ساری تفصیلات کا بھی اللہ کو علم ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے علم سے کوئی چیز بھی پوشیدہ
نہیں ہے۔ اب یہ علم اتنا گہرا میرے بھائیوں، قرآن مجید کی آیت پر اگر غور کریں تو کہیں کہیں تو صرف 2 لفظوں کے اندر، 3 لفظوں کے اندر اس پوری بات کو سمیٹا گیا ہے، لیکن اللہ کی اس علم کو ہم لوگ صحیح طریقے سے نہیں جان رہے ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے جانتے تو اس کے مطابق ایمان ہوتا، پھر اس کی تقدیر پر بھی ہمارے ایمان میں ذرا برابر کہیں کوئی شک نہ ہوتا۔ لیکن جیسے علم ہونا چاہیے ہم ویسا نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ اور عربی زبان کی خوبی بھی ایسی ہے کہ جیسے ہمارے اردو میں کہا جاتا ہے کہ کوزے کو سمندر کو کوزے میں بھر دینا، عربی کے اندر یہ جامعیت بھی ہے، یہ شمولیت بھی ہے۔ اب اردو میں آ کر یا دوسری اور زبانوں میں بہت خوب سمجھانا بھی پڑتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو اپنی مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی، جس مخلوق کو وہ پیدا کئی سالوں کے بعد کرنا چاہتا ہوگا، لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ کو پورا پورا علم ہے۔ ان کی عمروں کے بارے میں، ان کی روزی کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں، ان کے حرکات و سکنات کے بارے میں، سب چیزوں کے بارے میں۔ آگے اور 100 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد دنیا میں اور کتنے لوگ پیدا ہو کر آئیں گے؟ آج کوئی بھی انسان کتنا بڑا گنانی، اور وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں ان کو، جوتشی یا پھر نجومی اور غیب کے دعوے کرنے والے، ایسے لوگ کچھ بھی بکواسیں کر لیں، لیکن سب جھوٹ ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا علم ایسا ہے کہ اس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ہزاروں لاکھوں سال کے بعد اگر کچھ ہونے والا ہے، اللہ کو پہلے ہی سے اس کا علم ہے۔ ہزاروں لاکھوں سال پہلے جو ہو چکا ہے، ان سب چیزوں کا علم بھی اللہ کو بخوبی ہے۔ قرآن مجید میں اس سلسلے میں بہت سارے دلائل ہیں۔ ان دلائل کو ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جان سکتے ہیں۔ بس اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا ایک کلو، ایک ہنٹ دیتا ہوں، ذہن میں رکھیے۔ قرآن کو اب جب کبھی آپ پڑھنے لگے، عین لام میم، علم، علم، یعلمون اور یعلم، عالم، علیم، اس طرح کے الفاظ جہاں آتے رہتے ہیں، ذرا رکیں، آگے پیچھے دیکھیں، کیا اللہ رب العالمین اپنے علم سے کے بارے میں کیا بات یہ بتا رہا ہے، اس کو ذرا رک کر سمجھ کر غور و فکر سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ سورہ سبا کی ایک آیت آپ کے سامنے بھی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، عالم الغیب، ساری پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا بھی صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ آسمانوں میں، زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ کس سے پوشیدہ نہیں ہے؟ اللہ سے۔ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے وہ مثقال ذرۃ، کتنا؟ ذرہ برابر ہو۔ بات ہو گئی؟ نہیں۔ کیا فرمایا؟ ولا اصغر من ذلک، ولا اصغر من ذلک، ذرہ سے چھوٹی بھی اگر کوئی چیز ہے وہ بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس ذرے سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، عام طور پر عربی میں یہی کہا جاتا ہے۔ ہمارے اردو زبان میں ان کو بھی ذرات کہا جاتا ہے۔ عربی میں
سب سے چھوٹی چیز جو ہو سکتی ہے اس کے لیے اصغر من النمل، عام طور پر چیونٹی کو چھوٹی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس سے چھوٹی چیز کہا گیا۔ اب آج کل کی ماڈرن عربی میں ذرہ ایٹم کو کہا جاتا ہے۔ بھائی نے جو بتایا کہ جب آپ کے گھر میں سے، آفس میں، کسی بھی جگہ سے چھوٹا سا کوئی سوراخ ہو اور وہاں سے سورج کی کرنیں آ رہی ہوں، روشنی پڑ رہی ہے، تو اس کے اندر ہم کو کچھ اڑتی ہوئی چیزیں گھومتی ہوئی چلتی پھرتی ہوئی نظر آتی ہیں نا؟ وہ باہر میں نظر آتی ہیں؟ نہیں نظر آ رہی ہیں۔ تو ان کو بھی اپنی اردو زبان میں ذرات کہا جاتا ہے، لیکن ماڈرن عربی میں ایسی باریک چیز جو اپنے ان سادہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، ان کے لیے بڑی بڑی مشینیں لگا کر دیکھنا پڑتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہاں کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے کہ وَلَا أَصْغَرُ، ذرہ سے بھی کوئی چیز اگر چھوٹی ہے وہ بھی اللہ کے علم سے پوشیدہ، اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور اسی آیت کے آخر میں اللہ نے یہ بھی فرمایا إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، وہ ایک واضح کتاب میں، یعنی لوح محفوظ، اس میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو تقدیر کے کتنے مرتبے ہم نے بتائے؟ تقدیر کے ارکان کتنے بتائے؟ تقدیر میں کتنی چیزیں شامل ہیں؟ تینوں سوال کا ایک ہی جواب ہے نا؟ 4 میں سے پہلا کیا ہے؟ علم۔ اب میں نے جیسے آپ سے کہا نا، آیتیں قرآن میں بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ انعام کی ایک آیت پر ذرا غور کیجیے آپ لوگ۔ سورہ انعام کی ایک آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، کوئی پتا اپنے جھاڑ سے الگ ہو کر گرتا ہے، وہ گرتا بعد میں ہے، اس کا علم پہلے سے اللہ کو موجود، اللہ کو پہلے سے اس کے گرنے کا علم ہے۔ اب سوچیں آپ، اس پوری کائنات میں کتنے درخت ہیں، کتنے پتے، کب کہاں کیسے گرتے رہتے ہیں، اللہ کے علم سے وہ چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تقدیر کے مرتبے میں دوسری چیز، تقدیر کے ارکان میں دوسری چیز وہ ہے لکھنا۔ کیا مطلب لکھنا؟ کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے اس علم کو صرف معلوم کر کے رکھا ہی نہیں ہے، صرف اسے علم ہے بس اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس نے اس کو لکھ رکھا بھی ہے۔ یہ لوگوں کی تقدیروں کے بارے میں، اس پوری کائنات کی تقدیر کے بارے میں بات چل رہی ہے نا، تو اللہ نے اس تقدیر کو صرف جانا ہی نہیں بلکہ اس کو لکھ کے بھی رکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھ رکھا ہے؟ لوح محفوظ میں۔ کہاں لکھ رکھا ہے؟ لوح محفوظ میں۔ سورہ حج آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کیا تم کو خبر نہیں کہ اللہ تعالی جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کو جانتا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ فِي کتاب، یہ سب کچھ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا بھی ہے، اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا بھی ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ علم ہونا اور اس کو لکھ کے رکھنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن آئیے ایک دو حدیثیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوقات کی تقدیریں لکھ رکھی تھی۔ کتنے سال پہلے؟ کس سے 50,000 سال پہلے؟ انسان سے؟ ہاں، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔
آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ رب العالمین نے سب کی تقدیر، تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ رکھی ہیں۔ اور اسی طرح سے بخاری مسلم کی ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں لکھ رکھا ہے، اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ بدبخت ہے یا خوشبخت، شقی ہے یا سعید۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے۔ تقدیر کے کتنے ارکان؟ تقدیر کے کتنے مرتبے؟ 4۔ ان 4 میں سے کتنے کے بارے میں پڑھا ابھی ہم نے؟ کیا کیا؟ علم اور لکھنا۔ علم کے بارے میں پھر ایک بار مختصر بات کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو لکھ رکھا ہے۔ یہ 2 کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے۔ باقی اور جو مرضی اور پیدا کرنا، ان کی تفصیلات کل کے درس میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور تقدیر کا مسئلہ اتنے ہی ختم نہیں ہوتا، تقدیر سے متعلق اور بھی کئی ساری باتیں موجود ہیں۔ تقدیر سے متعلق اور بھی کئی ساری اس سے بھی بہت اہم باتیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی بہت ساری غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ تقدیر کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات انشاءاللہ دور ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ٹاپک کو، اس موضوع کو توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان اس کے قرآن و سنت کی روشنی میں درست کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔